کہ نماز کے اندر جو اختلافات ہم کئی سال سے دیکھتے آ رہے ہیں ان کا حل کیا ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ نماز اس طرح پڑھنی چاہیے، نماز کا اصل طریقہ یہ ہے، نماز اس مسلک کی درست ہے، اس مسلک کی نماز غلط ہے۔ آج تک ہم نے یہی سیکھا کہ یہ نماز درست ہے، یہ غلط ہے، اس کے پیچھے ہم کس طرح پڑھیں، اس کے پیچھے کس طرح پڑھیں۔ آخر ہماری نماز قبول بھی ہوئی کہ نہیں؟ یا ہم ساری زندگی انہی اختلافات کے اندر زندگی بسر کرتے رہے کہ ہماری نماز صحیح ہے یا ہماری نماز غلط ہے، ہم کس طرح نماز پڑھیں۔ تو نماز کے اندر جتنے بھی اختلافات ہیں، تو اپنی حقیر سی کوشش، اپنی حقیر سی محنت کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ نماز کے ان اختلافات سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں، ان کا حل کیا ہے، یہ اختلافات امت میں پیدا کس طرح ہوئے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ نماز ایک ایسا عمل تھا جس کو براہ راست کئی لاکھ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا۔ یہ کوئی لکا چھپا کام تو نہیں تھا، یہ تو ایک علانیہ کام تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور آپ کے پیچھے صحابہ پڑھتے تھے، اور کئی لاکھ صحابہ نے آپ سے براہ راست نماز کو سیکھا۔ اتنا تواتر سے کیا جانے والا عمل جو 1400 سال سے امت میں ٹرانسفر ہوا اور کبھی اس میں کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی نہیں دیکھی گئی، ایسا عمل، اس میں اتنا اختلاف کیسے پیدا ہو گیا کہ ایک گروہ نے رفع دین کو لازم پکڑ لیا کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور ایک گروہ نے رفع دین کو چھوڑ دیا، بالکل ہی چھوڑ دیا، سرے سے چھوڑ دیا کہ اس کے ساتھ نماز ہی نہیں ہوتی۔ اور پھر ایک گروہ نے اعتدال کیا، درمیان کی روش اختیار کی، تحقیق کی کہ دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ ایک گروہ نے کہا کہ سینے کے اوپر ہاتھ باندھ کے ہماری نماز ہوتی ہے، سینے سے نیچے ہاتھ باندھے تو ہماری نماز ہی نہیں ہوتی۔ ایک گروہ نے کہا کہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے ہماری نماز ہوگی۔ ایک گروہ نے کہا کہ ہاتھ باندھنے نہیں، ہاتھ چھوڑ کے نماز ہوتی ہے۔ ایک تواتر جو عمل کیا جا رہا ہے، یعنی 1400 سال سے امت میں وہ عمل کیا جا رہا ہے، اس میں اختلاف کیسے آ گیا اتنا؟ ایک مسلمان گھرانے کو آپ دیکھیں کہ جب بھی ان میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنے بچے کو نماز سکھاتے ہیں، 5 وقت پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کے لیے کہو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے مارو اگر وہ نماز نہ پڑھے، اور اس کا بستر بھی الگ کر دو تاکہ اسے احساس ہو کہ نماز میں ایسی کیا بات ہے کہ میرے والدین نے میرا بستر بھی الگ کر دیا، تاکہ اسے یہ فیلنگز پیدا اس کے اندر ہو، یہ احساس پیدا ہو اس کے اندر۔ تو ایسا ایک تواتر سے چلتا ہوا عمل جس کو ہمیں یہ حکم بھی دیا گیا کہ اپنے بچوں کو سکھائیں، اور ایک مسلم گھرانہ اپنے بچوں کو سکھاتا بھی ہے، اس کے اندر پھر یہ اختلاف، یعنی یہ جزوی جو اختلافات ہیں، کیسے رونما ہوئے۔ اب یہ پورا ایک مقدمہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اب دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز آپ پڑھتے تھے تو اس میں کچھ ایکٹیویٹیز ایسی تھیں، کچھ اس کے اجزاء ایسے تھے جن کو آپ ہمیشہ ایک طرح کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ آپ تکبیر تحریمہ کے بعد قیام کرتے تھے، قیام کے بعد آپ رکوع کرتے تھے، رکوع کے بعد آپ سجدہ کرتے تھے، سجدے کے بعد آپ پھر سجدہ کرتے ہیں، پھر آخری قیادت تشہد۔ اب آپ دیکھیں گے 1450 سال سے ان اجزاء کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ آپ کسی مسئلے کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیں، اہل تشیع کے پیچھے آپ نماز پڑھ لیں، آپ ان معاملات میں اختلاف نہیں دیکھیں گے۔ اگر ایسا ہوتا کہ آپ کے رکوع کا وقت آ گیا ہے اور اہل تشیع کے سجدے کا وقت آ گیا ہے، تب آپ کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے بالکل نماز کو خراب کر دیا ہے، یہ سنت کے مطابق نماز ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بریلویوں کے سجدے کا وقت آ گیا لیکن میرا تو ابھی رکوع کا وقت ہے، ایسا تو معاملہ نہیں ہے کسی قسم۔ اب دیکھیں کہ جو اصل نماز تھی، جو نماز کی بنیاد تھی، اس میں اختلاف نہیں پیدا ہوا۔ اختلاف کس معاملے پیدا ہوا کہ رفع دین کرنا ہے کہ نہیں کرنا، جلسہ استراحت کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ اصل معاملہ تو یہاں پہ خراب ہوا ہے، ہاتھ کہاں باندھنے، کس جگہ باندھنے، کس سمت میں باندھنے، سینے کے اوپر باندھنے، ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے یا اپنی زیرہ کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے، تو یہ سارے معاملات کس طرح ہیں۔ تو اگر آپ اہل سنت کا دیکھیں گے، وہ کہہ رہے ہیں ناف کے اوپر، کچھ کہتے ہیں ناف سے نیچے، اہل تشیع نے تو بات ہی ختم کر دی کہ ہاتھ چھوڑ ہی دیں، ہاتھ باندھنے نہیں۔ تو ایسا تواتر سے چلتا آیا عمل، اس میں اتنا اختلاف کیسے پیدا ہوا؟ اگر آپ روایات کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے طریقے روایات کے اندر موجود ہیں۔ ہاتھ باندھنے کا بھی ہے،
ہاتھ چھوڑنے کا بھی ہے، رفع دین کرنے کا بھی ہے، رفع دین کے بغیر پڑھنے کا بھی ہے، جلسہ استراحت کا بھی ہے، اس کے بغیر بھی ہے۔ یہ سارے طریقے جو ہیں یہ تواتر سے ہم تک پہنچے۔ یہ جو نماز آپ پڑھتے ہیں، یہ نماز روایات کی بجائے تواتر سے آپ تک پہنچی۔ تواتر کہتے ہیں جو عمل ہمیشہ چلتا آیا، یعنی 1400 سال سے ہمیشہ یہ عمل چلتا آ رہا ہے۔ نماز روایات سے کم، تواتر سے زیادہ آپ تک پہنچی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس بات پر اکثریت متفق ہے کہ مرد اور عورت کی نماز کے انداز میں فرق ہے۔ انداز کے اندر، میری بات کو غور سے سنیں، مرد اور عورت کی نماز کے انداز کے اندر فرق ہے۔ اس بات پر امت کی اکثریت متفق ہے۔ کیا یہ بات کسی روایت سے ہم تک پہنچی؟ بلکہ اس بات کے اوپر کوئی اتھینٹیکیٹ روایت ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہوگی پہلی بات۔ دوسری بات کہ فرض نماز کے اندر جب ہم امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو پہلی رکعت میں، آپ عشاء کی نماز لگا لیں، پہلی رکعت میں امام صاحب سورت جہری پڑھتے ہیں، قرآن کی سورت بھی اور سورۃ فاتحہ بھی، دوسری میں بھی۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں سرن کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا یہ بات کسی روایت سے ہم تک پہنچی ہے؟ نہیں، بلکہ اس کے پیچھے کوئی قابل قبول روایت موجود ہی نہیں ہے۔ تو اس سے ان دو باتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز روایات سے ہم تک نہیں پہنچی، بلکہ نماز تواتر سے ہم تک پہنچی۔ اس کی دو دلیل میں نے آپ کو پیش کر دی کہ تواتر سے کس طرح پہنچی ہے، کیونکہ یہ دو باتیں روایات کے اندر ہے ہی نہیں۔ اب مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام طریقوں کے ساتھ جو روایات کے اندر ہم تک پہنچے نماز پڑھی، صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، پھر وہ جس علاقے میں بھی گئے انہوں نے وہاں جا کے اسی طریقے سے نماز پڑھی۔ ان علاقوں کے اندر وہ تمام طریقے پھیل گئے، یعنی ایک صحابہ کسی علاقے میں گئے اور انہوں نے رفع دین کے ساتھ نماز پڑھی، تمام لوگوں نے اس طریقے سے نماز پڑھ لی۔ دوسرا صحابی کسی دوسرے علاقے میں گیا، اس نے رفع دین کے بغیر نماز پڑھ لی، تو وہاں پہ وہ طریقہ رائج ہو گیا۔ تیسرا صحابی کسی جگہ پہ گیا، اس نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی، وہاں پہ وہ طریقہ رائج ہو گیا۔ چوتھا صحابی کسی جگہ گیا، اس نے جلسہ استراحت بھی کیا، اس نے ہاتھ بھی باندھے، اس نے رفع دین کیا نہیں بھی کیا، وہاں پہ وہ طریقہ رائج ہو گیا۔ تو لوگوں میں یہ سارے طریقے رائج ہو گئے، لیکن نماز کی جو بنیاد تھی، تکبیر تحریمہ، قیام، رکوع، سجدہ، قرات، آخری قعدہ، تشہد، یہ اپنی جگہ برقرار رہا۔ اس میں اختلاف پیدا کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تبدیلی نہیں کی، جو طریقہ پہلے کیا وہی آخری زندگی تک کیا، لیکن باقی تمام طریقوں میں آپ نے لچک رکھی۔ جس صحابی کو اپنی ذات کے مطابق جو طریقہ اچھا لگتا وہ اس پہ عمل کر لیتا، اس وقت تو یہ معاملہ چلتا رہا۔ لیکن جب فقہ کا دور آیا تو فقہا نے ایسا کیا کہ انہوں نے جو ان کے علاقوں کے اندر نماز کے طریقے رائج تھے، انہوں نے ان طریقوں کو کتابوں کے اندر لکھ دیا۔ جب وہ طریقے کتابوں کے اندر لکھے گئے تو جو طریقے ان میں رائج تھے، جو لوگ ان کے ماننے والے تھے، انہوں نے اسی نماز کو نماز نبوی کہنا شروع کر دیا کہ یہی نماز نبوی ہے، اصل یہ نماز ہے۔ اور جو دوسرے طریقے تھے، یعنی ایک گروہ رفع دین کے ساتھ پڑھتا، دوسرا رفع دین کو چھوڑتا ہے، تیسرا ہاتھ چھوڑتا ہے، چوتھا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، پھر انہوں نے متشدد ہو کر اپنے اندر تعصب کو پیدا کر کے دوسروں کی نماز کو غلط کہنا شروع کر دیا، حالانکہ طریقے سارے سے درست تھے۔ جب ان کے اندر تشدد پیدا ہوا تو انہوں نے دوسروں کے طریقے کو غلط کہنا شروع کر دیا، اور اسی طرح نماز شافی، نماز حنفی، نماز مالکی کہلانے لگی، ساروں کی اپنی اپنی نماز بن گئی۔ اور اتنا پھر ان کے اندر تعصب پیدا ہوا، انہوں نے دوسرے کی نماز کو ہی خلاف سنت کہنا شروع کر دیا کہ اگر کوئی رفع دین کے بغیر نماز نہیں پڑھتا یا رفع دین کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو بریلویوں نے کہا کہ جی رفع دین والوں کی نماز غلط ہے، اہل حدیثوں نے کہا کہ رفع دین نہیں کرتے ان کی نماز خلاف سنت ہے، باقیوں نے ایسے انہوں نے ایک دوسرے فتوے لگانے شروع کر دی، حالانکہ ساری نماز سنت کے مطابق ہے۔ اصل جو بنیاد ہے اس میں اگر کوئی گڑبڑ کرے گا تو وہ پھر ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، اس کے پیچھے ہماری نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ تواتر سے 1400 سال سے جو طریقہ ہم میں رائج ہے وہ یہ ہے، اور روایات سے جو سارے طریقے ہمیں ملتے ہیں یہ اصل دین کی بنیاد ہے۔ اب بعد میں اس سے بھی زیادہ جو ایک تعصب لوگوں کے اندر پیدا ہوا، انہوں نے سب نے اپنا اپنا چورن بیچنے کے لیے
روایات کو لے لیا جو ان کے حق میں تھی اور انہوں نے ان روایات کو جمع کرنا شروع کر دیا. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں ایک شخص رفع دین کا قائل ہے, اس نے رفع دین کی روایات کو جمع کرنا شروع کر دیا. ایک رفع دین کا قائل نہیں ہے, اس نے اس رفع دین کی روایات کی جو مخالف روایات ہیں یعنی جو اسے منسوخ کرتی ہیں ان کو جمع کرنا شروع کر دیا. ایک نے کہا کہ میرے پاس دیکھیں یہ رفع دین کی روایات ہیں ساری, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کیا. دوسرے نے کہا کہ میرے پاس یہ روایات ہیں, یہ ان کی منسوخی کی روایات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زندگی میں نہیں کیا. اب اصل چیز یہ ہے کہ جب لوگوں نے ایک ہی طریقے کو رائج کر لیا, انہوں نے اپنی فقہ کے اندر سے پڑھ لیا, یہ سارا اختلاف فقہ کے بعد ہوا ہے. جب تک فقہ نہیں تھی, فقہ کا دور نہیں تھا, اس سے پہلے تمام معاملہ ٹھیک تھے, لوگ نمازیں پڑھتے تھے ٹھیک ہے. لیکن جب فقہ کا دور ہے, انہوں نے ان کتابوں کو لکھ دیا تو ہر پھر فقہ کے ماننے والے نے, آپ کو پتہ ہے کہ کئی 100 سال تک مکے کے اندر 4 مسلح رہے ہیں, 4 جماعتیں ہوا کرتی تھیں. وہ اب جا کے انہوں نے مسلح وہاں سے اٹھوائے. 4 فقہیں چلتی تھیں اور ان کی سب کی نمازیں مختلف ہیں. تو اب اصل سمجھنے کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ نماز سب کی ٹھیک ہے. نماز کا اصل مقصد سے ہمیں ہٹانے کے لیے ہمیں ان اختلافات میں الجھا دیا گیا. نماز کا اصل مقصد کیا تھا؟ اللہ کا تقرب. کیا اللہ تعالیٰ ہم سے یہ پوچھے گا؟ کسی روایت کے اندر, کسی حدیث کے اندر کوئی دکھا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ نماز رفع دین کے ساتھ پڑھیے کہ رفع دین کے بغیر پڑھیے؟ کسی روایت کے اندر, کسی قرآن کی آیت کے اندر کوئی دکھا سکتا ہے؟ بلکہ ہم نے تو یہی سنا ہے کہ اللہ نماز کے بارے میں پوچھے گا کہ نماز پڑھی کہ نہیں. نماز تھی اصل اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے. آج میں نے صرف اسی ٹاپک کو ڈسکس کرنا تھا, لیکن اس ٹاپک سے پہلے نماز کی ضرورت کیوں, اس ٹاپک سے آپ کو بہت سی باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی کہ نماز کی ضرورت جو تھی, نماز کی جو بنیاد تھی, اصل تو نماز پڑھنا تھا, نہ کہ ان اختلافات میں اپنے آپ کو الجھا لینا اور الگ الگ مساجد بنا کے بیٹھ جانا اور اپنے فرقے کی دعوت لوگوں کو دینا. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب ایک غیر مسلم مسلمان ہوگا تو آپ اس کو کون سا مسلمان کریں گے؟ فرقوں والا کریں گے یا اسلام کے مطابق کریں گے؟ تو وہ تو جب یہاں پہ یہ سارے فرقے دیکھے گا وہ کہے گا میں بھائی اتھے ٹھیک, وہ تو نہیں مسلمان ہوگا. تو مسلمان کرنے کے لیے آپ کو پھر دین کی دعوت دینی پڑے گی. تو دین کی دعوت کیا ہے؟ قرآن اور سنت. پھر آپ اگر کسی فرقے کی دعوت دیں گے پھر وہ کہے گا کہ میں ادھر ہی ٹھیک. تو قرآن میں آتا ہے کہ یہ لوگ تب تک آپ سے خوش نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے ہی جماعت کے اندر یا ان کے فرقے کے اندر نہ چلے جائیں. یہ یہود و نصارہ کے لیے ٹرم یعنی قرآن میں بولی گئی ہے, یہ جملہ ان کے لیے بولا گیا کہ وہ بھی تب تک خوش نہیں ہوتے جب تک کوئی ان کے فرقے کے اندر نہ چلا جائے. تو نماز کا اصل مقصد تھا اللہ کا تقرب, انسان کو اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ, انسان کو اللہ سے جوڑنے کا راستہ, انسانوں کو انسانوں کے ساتھ جوڑنے کا ذریعہ. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نماز کے اندر اختلاف کر کے انسانوں کو انسانوں سے دور کر. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں تھا. تو یہ ایک ریسرچ تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں حق سچ بات تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ میں حق کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بعض اوقات ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہی حق ہے, اب اس سے آگے ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن آپ دیکھ لیں کہ 1400 سال سے لے کے آج تک اس قرآن پر ہزاروں نہیں لاکھوں کتابیں لکھی جا چکی. تو اگر اس وقت ہی لوگ یہ سمجھ لیتے کہ ہم حق پر ہیں تو کیا کتابیں لکھنے کی ضرورت پڑتی؟ کتابیں لکھنے کی ضرورت ہی اس وقت پڑی ہے جب لوگوں کو نئی سے نئی بات ان کے سامنے آئی. ہر دور نے اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کی ہے اور یہ قرآن ہر دور پہ پورا اترا ہے. اس کے لیے جو پچھلا لیکچر میں نے دیا ہے یعنی قرآن مجید کی تلاوت کے آداب اور قرآن کی تلاوت کی شرائط, اس کے اندر میں نے اس بات کو ڈسکس کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں حق سننے, حق سمجھنے اور اس کو پرکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.